السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں اس موضوع پہ بات کروں گا کہ جو لوگ ٹرانسجینڈر ایکٹ کا دفاع کرتے ہیں ان کے پاس کیا ادلہ ہیں، وہ کیا دلیلیں دیتے ہیں، اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں اس کا دفاع کرتے ہوئے کہ جناب یہ تو خواجہ سرا کا بل ہے، اگر گورنمنٹ آف پاکستان نے پہلی دفعہ کوئی اچھا قانون خواجہ سرا کے حقوق کے لیے پاس کیا ہے تو اس سے لوگوں کو کیا شکایت ہے، کیوں لوگ ہمارے پیچھے پڑ گئے ہیں، کیوں ہمیں آئینی اور قانونی حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں گزارش کروں گا کہ یہ قانون اصل میں خواجہ سرا کے حقوق کے لیے ہے ہی نہیں۔ یہ تو ایسی اس کی مثال ہے کہ روح افزا کی بوتل میں شراب بیچی جا رہی ہے، اور یہ جو قانون ہے یہ ٹرانسجینڈر ایک ٹرم ایسی مغلوبہ قسم کی استعمال کی گئی ہے جس میں مرد، عورت، خواجہ سرا، انٹرسیکس، یونک، مخنث سب کو ڈال دیا گیا ہے، سب کو ٹرانسجینڈر کی کیٹیگری میں ڈال دیا گیا۔ اور وہ لوگ جو اپنی جنس کی تبدیلی چاہتے ہیں، یعنی کوئی شخص مرد ہے یا عورت، اگر وہ اپنی جنس تبدیل کرتا ہے، جنس رجسٹر کرواتا ہے اپوزٹ جنس، تو یہ قانون اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ ٹرانسجینڈر کوئی بھی انڈیپینڈنٹ جینڈر نہیں ہے، یہ پہلے کلیئر ہونا چاہیے۔ جب سے انسانیت بنی ہے جینڈر دو ہی ہیں، میل اور فیمیل، اور اگر کسی میڈیکل ڈیفیکٹ کی وجہ سے بچہ ایسا پیدا ہوتا ہے جس کے ریپروڈکٹیو آرگنز ٹھیک نہیں ہیں یا وہ افزائش نسل کے قابل نہیں ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت، تو اس کو خواجہ سرا کی کیٹیگری میں ہم ڈالتے ہیں، اور خواجہ سرا کے حقوق کے لیے کوئی بھی شخص مانے نہیں ہے۔ خواجہ سرا وہ لوگ ہوتے ہیں جو بیسیکلی ان کے آرگنز ہوتے ہیں لیکن فزیکلی وہ سیکس پرفارم نہیں کر سکتے، ان میں کوئی میڈیکلی ایشوز ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کو خواجہ سرا کی کیٹیگری میں رکھا گیا ہے۔ اور یہاں تو اس ایکٹ میں فیمیلز کو، میلز کو، ہر قسم کے لوگوں کو، مکمل مرد کو اور مکمل عورت کو بھی جو ہے اگر وہ رجسٹر کرواتا ہے اپنی جنس اپوزٹ تو اس کو بھی ٹرانسجینڈر ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، جبکہ ٹرانسجینڈر جس طرح کی میں نے گزارش کی ہے کوئی انڈیپینڈنٹ جینڈر نہیں ہے، یہ ایک پروسیس ہے سرجیکل جس کے ذریعے سے کوئی شخص اپنی جینڈر کو چینج کرتا ہے، دیٹ از کالڈ ٹرانسجینڈر۔ لیکن یہ ٹرم ہمیں ایک بڑے سنہرے الفاظ کی طرح سے پیش کر کے اور جو ہے یہ قانون میں سب کو امالگامیٹ کر دیا گیا ہے، سب کو مجموعہ اس کا کر دیا گیا ہے، جس سے کہ سب کے رائٹس انفرنج ہوتے ہیں۔ بیسیکلی دیکھا جائے یہ خواجہ سرا کے رائٹس کو انفرنج کرتا ہے، یہ فیمیل کے رائٹ کو ایبرج کرتا ہے، یہ میلز کے رائٹ پہ ڈاکہ ہے، اور بچوں کو بھی جو ہے اس سے بچوں کے رائٹس بھی افیکٹ ہوتے ہیں، جس کو بڑے ڈونک سے کہا جا رہا ہے۔ یہ جسٹ ٹرانسجینڈر جو ہے جنس کی تبدیلی کو اس میں پروٹیکٹ کیا گیا ہے، اس کو پروموٹ کیا گیا ہے، اور اس سے فردر جو ہے وہ باب نکلتے ہیں ہومو سیکشولیٹی کے، جس کے لیے یہ راہیں ہموار کی گئی ہیں۔
کیونکہ کوئی بھی لڑکا یا لڑکی اپنی جنس چینج کر کے بعد میں جب شادی کرے گا وہ مصنوعی لڑکی یا مصنوعی لڑکا ہوگا. تو وہ اگر لڑکا ہے اس نے رجسٹر کروایا لڑکی، تو بعد میں جب وہ شادی کرے گا تو وہ لڑکی تو ہے ہی نہیں، ہے بیسیکلی لڑکا، تو وہ شادی کرے گا کسی مرد سے، کسی لڑکے سے، تو یہ گے میرج ہو جائے گی. اسی طرح ایک لڑکی ہے، اس نے اپنے آپ کو رجسٹر کروایا ایز لڑکا، جبکہ وہ بیسیکلی لڑکا نہیں ہے. تو اب یہ مصنوعی آرٹیفیشل جو لڑکا بنی ہوئی لڑکی ہے، یہ شادی کرتی ہے کسی لڑکی سے، تو یہ لیسبین میرج ہوگی. یہی جو ہے سب سے بڑا آبجیکشن ہے. اس کے لیے ہی ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اسی کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ ہومو سیکشولیٹی کو بیسیکلی پروموٹ کرنے کا قانون ہے. اس میں گورنمنٹ نے جو ہے ایک فراہم کیا ہے پلیٹ فارم کہ جنس تبدیل کریں، اس کو فیسیلیٹیٹ کریں اور بے راہ روی کا آگے دروازہ کھولیں. تو اس لیے یہ غلط فہمی ہے کسی کو کہ یہ خواجہ سرا کے رائٹس کے لیے بڑا شاندار قانون بنایا گیا ہے. دوسری دلیل یہ دی جاتی ہے، جو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس ایکٹ کو، اس ناجائز ایکٹ کو میں کہوں گا، جو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں تو شادی کی کوئی شک ہی نہیں ہے، پروویژن ہی نہیں ہے، تو شادی کیسے ہوگی؟ اور ہم جنس پرستی کیسے ہوگی؟ اس کا جواب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب ٹرانسجینڈر کو تمام حقوق حاصل ہوں گے جو آئینی طور پہ عام شہریوں کو حاصل ہیں، جو آئینی طور پہ اس ملک کے شہریوں کو حاصل ہیں، اس میں شادی بیاہ ہر قسم کے حقوق ہیں، تو کیا ان کے حقوق نہیں ہوں گے؟ یہ شادیاں نہیں کریں گے؟ یہ شادیاں کریں گے، کیونکہ یہ تو ہے ہی نہیں ایسا کہ خواجہ سرا کہ بھی وہ از انیبل ٹو پرفارم سیکشول اوبلیگیشنز. یہ تو دھڑلے سے مرد ہیں، دھڑلے سے عورتیں ہیں، تو اس لیے یہ ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ نہیں کرتا. یہ غلط فہمی ہے. اور جس طرح میں نے گزارش کی کہ جب لیٹر آن وہ شادیاں کریں گے، آرٹیفیشل بوائے، آرٹیفیشل گرل، تو کیا ہم جنس پرستی نہیں ہوگی؟ گے میرجز نہیں ہوں گی، لیسبین میرجز نہیں ہوں گی؟ ان کو رجسٹر کرنے سے بھی کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ قانون نے ان کو اجازت دی ہے. کوئی رکاوٹ نہیں بعد میں بن سکتا. کیونکہ کوئی بھی شخص فیسیلیٹیٹ اس میں کیا گیا ہے کہ وہ نادرا میں جا کے اپنے آپ کو رجسٹر کروا سکتا ہے اور اپنی جنس جو اس کی خواہش ہے، جیسی خواہش ہے ویسی جینڈر اپنی وہاں جا کے لکھوا سکتا ہے، اور پھر وہ ٹرانسجینڈر اس فیملی میں شامل ہو جائے گا. اور جب یہ میرجز کا رواج ہوگا تو ہمارا معاشرہ کس طرف جائے گا؟ کیا اس سے مردوں کے حقوق جو ہیں وہ انفرنج نہیں ہوں گے؟ لڑکیوں کے حقوق نہیں ہوں گے؟ کیا بچے پیدا ہو سکیں گے؟ ہماری فیملی سسٹم کدھر جائے گا؟ نکاح آئلی قوانین کدھر جائیں گے؟ قانون میں جو فیملی کو پروٹیکشن دی گئی ہے وہ کہاں جائے گی؟ آئین میں پروٹیکشن دی گئی ہے رائٹس کو، وہ کہاں جائے گی؟ لیکن ایک مخلوط قسم کا معاشرہ جنم لے گا، اور جس سے بے شمار دیگر مسائل اور پرابلمز کھڑے ہو جائیں گے. نہ کوئی ایمانی غیرت ہوگی، نہ کوئی حلال اور حرام کی
اس میں فرق ہوگا اور انسان کے دین اور ایمان سے بھی کھیلا جائے گا۔ یہ قطعی طور پر ایک غلیظ اور حرام کاری کا قانون ہے جس کو بہت سارے لوگ دفاع کر رہے ہیں۔ تیسری دلیل یہ دی جاتی ہے جو لوگ اس قانون کو دفاع کر رہے ہیں کہ جناب جب آپ نے اپنے آپ کو لڑکا یا لڑکی یا مرد یا عورت لکھوایا تھا، کیا آپ سے کوئی میڈیکل سرٹیفکیٹ مانگا گیا تھا؟ تو ہم سے کیوں مانگا جا رہا ہے؟ تو جناب اس سلسلے میں میری گزارش یہ ہے کہ خواجہ سرا تو وہ ہوتا ہے نا، جس طرح میں نے اوپر بتا چکا ہوں پہلے کہ وہ تو ایک ڈیفیکٹڈ میڈیکلی نیچرلی لوگ ہوتے ہیں اور وہ سیکس تو پرفارم نہیں کر سکتے۔ تو ایسے لوگوں کو خواجہ سرا پہلے بھی پاکستان میں ہیں، ان کو تو کوئی آبجیکٹ ہی نہیں کرتا۔ مسئلہ تو تب بن رہا ہے جب کہ اس قانون اور آئین میں سب کو ٹرانسجینڈر بنا دیا گیا ہے، جو مرضی اپنی چاہے اپنی جنس تبدیل کر کے اپنے آپ کو ویسا کہلائے، ویسا لکھے، ویسا رجسٹر کروائے، اور یہ تمام سہولیات ان کو میسر ہوں گی اور گورنمنٹ آف پاکستان ان کو دے گی۔ یہ جو خواجہ سرا لوگ ہیں، ان کے رائٹس کے لیے تو پہلے بھی ہماری عدلیہ نے حقوق دیے ہیں ان کو، اور ان کا پہلے بھی ایکس کارڈ بنتا ہے، باقی بھی ان کو ہمارے قانون نے حقوق دیے گئے ہیں۔ تو اس جو ہے غلط قسم کے قانون کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ ایمرجنسی میں یہ پاس کیا گیا، نہ فلی ڈبیٹ کی گئی، اور یکا جز ایک ایسا قانون جو پاکستان کی قانونی اور آئینی ہسٹری میں ایسا غلط، ایسا غلیظ، ایسا ان لافل، ایسا ان کانسٹیٹیوشنل، ایسا اللیگل لا کبھی پاس نہیں کیا گیا، اور جس کے لیے ہماری لیجسلیچر کو بھی یہ اتھارٹی نہیں تھی کہ وہ ایسا قانون پاس کر سکے، کیونکہ وہ آئین میں ان کا بھی دائرہ کار محدود ہے، اس کے بیانڈ وہ لیجسلیٹ نہیں کر سکتے، مگر آپ کے سامنے ہیں یہ ایکٹ بنا دیا گیا ہے۔ تو میری گزارش ہے تمام پاکستانیوں سے، تمام صاحب علم سے، کہ اس قانون کے خلاف آواز اٹھائیں، اور انشاءاللہ جب تک یہ قانون رپیل نہیں ہوتا ہم اس کے خلاف کھڑے ہیں، آواز اٹھاتے رہیں گے، اور لوگوں کو آگاہی دیتے رہیں گے کہ یہ کیا غلیظ شیطانی جال ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو محفوظ رکھے، پاکستان کے شہریوں کی عزت، جان و مال کی حفاظت کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں راہ راست پہ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔